السلام علیکم ناظرین، میں سجاد خان نیازی، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ناظرین، پاکستان پر کٹھپتلی وزیراعظم جس کو سلیکٹ کر کے مسلط کیا گیا ہے، لندن یونیورسٹی میں جس ذلت کا سامنا کرنا پڑا، اس کے بعد اب حبیب اکرم کے سامنے جب آئے ہیں تو آپ سارا پچھلے جو قصہ ہے وہ بھول جائیں گے، کیونکہ حبیب اکرم نے جو اس کے ساتھ اب کیا ہے یہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہے۔ پاکستان پر جو سلیکٹڈ وزیراعظم بٹھایا گیا ہے کاکڑ صاحب، جو ظلم کر رہا ہے، اس کے بعد لندن یونیورسٹی میں اس کے آپ نے حالات دیکھے کس طریقے سے اس کو تاریخی ذلت کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور اب حبیب اکرم نے ایسی کلاس لگائی ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو دیکھ کے مزہ آ جائے گا۔ سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں کہ کس طریقے سے حبیب اکرم اس کی کلاس لگا رہے ہیں، اور حبیب اکرم کو تو پورے پاکستان میں آپ جانتے ہیں کس طرح کے پہچان رکھتے ہیں، جس طریقے سے ذہین صحافی ہیں اور جس طریقے سے انہی لوگوں کے لیے جواب دینے کے لیے بنے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں کس طریقے سے حبیب اکرم نے اس کی کلاس لگائی ہے۔ ان جیل میں گئے مسلم لیگ نون کی قیادت سے قربت کی وجہ سے، اور پھر وہ نواز شریف صاحب کے پرنسپل سیکرٹری رہے، اور اس میں بالکل بیوروکریٹ جو ہے وہ کسی نہ کسی پولیٹیکل باس کے ساتھ سرو کرتے ہیں، بہت سارے لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ سرو کرتے ہیں، تو وہ ان پارٹیوں میں شامل تو نہیں ہو جاتے۔ کاکڑ صاحب، آپ کی حکومت جب سے آئی ہے، اب 2 ماہ سے آپ کے جو کام کرنے کا طریقہ کار ہے وہ ہم نے آپ سے پہلے کبھی کسی نگران گورنمنٹ کا نہیں دیکھا۔ آپ ایسے موضوعات پہ اور ایسے ایشوز پہ کام کر رہے ہیں جو اپنی نیچر میں بڑے طویل المیعاد قسم کے ہیں۔ دیکھیں حبیب صاحب، بہت سارے لوگوں کو ہم پہ یہ اعتراض ہے کہ یہ ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے۔ جی اچھا، جب اس سوال کا جواب ہم تلاش کرنا شروع کرتے ہیں کہ کہاں کہاں ممانعت ہے، تو وہ ممانعت قانون کے نظر میں، آئین کی نظر میں ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ کوئی ایسا قدم جو ماورائے آئین ہو، جو ماورائے قانون ہو، وہ تو ابھی تک ہم نے لیا نہیں۔ لیکن وزیر اعظم صاحب، ایک عمومی روایت ہے نا جو آپ نے توڑی نگران حکومتوں کی، کہ نگران حکومتیں لو پروفائل میں رہتی ہیں، ایسے کام نہیں کرتی جو لمبے عرصے کے ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ نگران حکومتوں کو بھی جو ڈے ٹو ڈے گورننس کے ایشوز ہیں، اگر پہلے کسی نے نہیں لیا تو یہ سوال ان سے ہونا چاہیے کہ کیوں نہیں لیا، بجائے اس کے کہ یہ سوال اب ریز کیا جائے کہ کیوں کیا جا رہا ہے۔ لیکن جب آپ 9 گھنٹے 8 گھنٹے کی میٹنگز کریں گے اور اس میں پالیسی ایشوز پہ آپ غور کر رہے ہوں گے، اور پالیسی ایشوز بھی ایسے جن کے ریپرکشنز طویل مدتی ہوں، تو پھر کچھ اعتراض تو اٹھے گا، اور پھر آپ کے مینڈیٹ کی بھی بات ہوگی۔ میں اس کو قطعاً یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ لوگ سوال نہ اٹھائیں، کہ آزاد جمہوری معاشرہ ہے، ضرور سوال اٹھائیں۔ جب بھی آپ سے سوال ہوا یا آپ کی حکومت کے کسی بھی رکن سے سوال ہوا کہ الیکشن کب ہوں گے، کیونکہ آپ کی پرائمری رسپانسبلٹی الیکشن کروانا ہے، تو آپ بڑی سہولت سے کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے یہ طے کرنا ہے کہ الیکشن کب کروانا ہے۔ اس میں بعض آپ کے ناقدین جو پچھلے کچھ عرصے میں کافی بڑھ گئے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید اس میں حسن طلب بھی ہے کہ الیکشن کمیشن ٹھیک ہے، لٹکائے رکھے معاملے کو۔ دیکھیں، آپ کسی کی بھی انٹینشن پہ ججمنٹ کر سکتے ہیں، رائے رکھ سکتے ہیں۔ جاتے ہوئے پارلیمنٹ جو ہے وہ قانون سازی کر چکی ہے۔ جی، لیکن الیکشن کے لیے ایک ہوتا نا، ایک ول نظر آ رہی ہو گورنمنٹ میں، وہ نظر نہیں آ رہی۔ آپ پریکٹیکلی دیکھیے، 4 صوبوں میں نگران گورنمنٹ ہے، اور کانسٹیٹیوشن نے سب سے زیادہ ذمہ داری آپ پہ ڈالی ہے، کیونکہ پورے ملک میں الیکشن ہونے اور الیکشن کی وفاقی مسئلہ ہے۔ تو آپ کو یہ ول کچھ زیادہ سامنے نہیں لانی چاہیے؟ دیکھیں، ول جو ہے وہ گورنمنٹ کے پارٹ پہ موجود ہے۔ ہمارا جو اسسٹ کرنے کا رول ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس الیکٹورل پروسیس کے لیے، وہ پوری کی پوری طریقے سے کمیٹڈ ہے اور اویلیبل ہے۔ کاکڑ صاحب، یہ بتائیے گا کہ ایک بہت سارا ایک تاثر یہ پیدا ہوا ہے مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے بیانات سے کہ مسلم لیگ نون ایک فیوریٹ پارٹی ہے، سم ہاؤ اس کے لیے سہولت ہے، جبکہ دوسری پارٹیوں کے لیے مصیبت ہے۔ سب سے اس کا شکوہ جو آؤٹ رائٹلی کرتے ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بھی کرتے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف بھی اس کا شکوہ کرتی رہتی ہے۔ یہ جس ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی کہ کس طریقے سے حبیب اکرم نے اس کی بولتی بند کر دی ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ صدیوں سے پاکستان میں جو نظام ہے، صدیوں سے جو نظام چل رہا ہے، جب بھی نگران حکومت آتی ہے، نگران سیٹ اپ آتا ہے، اس کو صرف اس لیے لایا جاتا ہے کہ وہ پاکستان میں یا کسی بھی ملک میں جو ہے وہ صرف اپنا کام، ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ شفاف الیکشن کرائیں، اپنے گھر جائیں۔ لیکن یہ جو تاریخ کی بدترین گندی ترین حکومت آئی ہے، اس نے جو ظلم کیے ہیں، اب تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساری سیاسی پارٹیوں کو الیکشن مہم چلانے کی، جلسے کرنے کی، ریلیاں کرنے کی اجازت ہے، لیکن پی ٹی آئی کے 2 لوگ بھی یہ اکٹھے نہیں دکھتے، پی ٹی آئی کا جھنڈا بھی یہ حکومت نہیں اٹھانے دے رہی۔ تو اس لیے پاکستان کے عوام بھی کی جو نفرت ہے ان کے خلاف بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ جو اقدام کرتے ہیں اور یہ جو کام کر رہے ہیں ان کو بھی پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے۔
اور یہ جو ایک سلیکٹڈ کٹپتلی وزیر اعظم پاکستان پر مسلط کیے گئے، اس کے کارناموں کو بھی پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے، اور جیسی موقع ملے گا پاکستانی قوم ان کے ظلم اور جو زیادتیاں کر رہے ہیں ان کا بدلہ لے گی۔ ناظرین ویڈیو کیسی لگی کامنٹس میں ضرور دیں، ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔